لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرک لوگ، منفکین باز آنے والے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح طور پہ کھلم کھلا نشانیاں پہنچ چکی ہیں۔ یہ اہل کتاب اور مشرکین لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جن کی طرف کتابیں نازل کی گئی، ٹھیک ہے نا، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ۔ تو فرمایا یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس چاہے کھلم کھلا اللہ کی طرف سے نشانیاں آن بھی پہنچے نا تب بھی یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ ایک فطرت ہے، انسان اکثر اپنی عقل کی غلامی کر جاتا ہے، دین کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف چاہے دلائل ڈھیروں لگا دیے جائیں، بھئی میری عقل نہیں مان رہی۔ یہ ایک عجیب گھٹیا ترین تصور ہے، یاد رکھیں۔ قرآن حدیث کو، دلائل کو ریجیکٹ کر کے اپنی عقل کی ماننی، صرف عقل کے اندر تو شیطان بھی دوڑتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، عقل تو پتہ نہیں کیا کچھ کہاں تک انسان کو لے کے چلی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی یہ ہے کہ انسان عقل کی غلامی سے نکل آئے، عقل مانے یا نہ مانے، دل و دماغ مانے یا نہ مانے، دماغ دل ریجیکٹ کر رہے ایک معاملہ، اللہ اور اس کا رسول حکم دے رہے ہیں انسان اپنے دماغ کی بالکل ماننا چھوڑ دے، سر جھکا لے۔ یہ دراصل غلامی رسول ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کے نبی کی غلامی میں آنا اور اسلام کو ماننا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہہ نہیں جی دماغ نہیں مان رہا، ہمارا دل نہیں مانتا، بھئی دل نہ مانے، دماغ نہ مانے، قرآن اور حدیث میں شیطان ملوث نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر ممکن ہے شیطان وسوسے ڈال دے، اس کے اندر شیطان ملوث ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا خدا کے لیے یہ یہود و نصارہ کا ایک طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے اس امت کو، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ۔ فرمایا کہ مشرکین لوگ اہل کتاب یہ باز نہیں آنے والے تھے، یہاں تک ان کے پاس دلیلیں آ گئی، پختہ واضح کھلم کھلا واضح دلیلیں آ گئی، اس کے بعد بھی ہر دھرمی کرنے والے یہ لوگ تھے۔ تو عقل کی غلامی سے، اپنے دل و دماغ کی غلامی سے نکلیں، اللہ اور اس کے رسول کی مانیں۔ معاشرے کے اندر کون کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے قرآن اور جو بھی بات کریں دلائل سے بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، معذرت کے ساتھ میں اپنی ذاتی یہی گزارش کروں گا، مجھ سے جو بھی آ کے کہنا جی فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا، ہم نے فلاں سے سنا، فلاں، ایسا نہیں، بلکہ جو قرآن حدیث کہہ رہے ہیں نا ہم نے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ مجھے اگر مجھ سے کوئی غلطی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، آپ آئیں مجھ سے بات کریں قرآن حدیث کے حوالے سے، مجھے اور کسی کا حوالہ نہ دیں، میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کوئی نبی ہے، فلاں کوئی اللہ کا رسول ہے، یہ اس کی بات قرآن و حدیث ہے؟ نہیں۔ اگر ہم سے بات کرنی ہے نا، ہم جب دلائل سے بات کریں، قرآن حدیث کے مطابق آئیں ہم سے بات کریں۔ تو لہٰذا یہ ایک ہر دھرمی یہود و نصارہ کی ہوتی تھی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو رسول تھے وہ ان پر پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت بھی کرتے تھے، ان کے سامنے واضح تھے پاکیزہ صحیفے، ہر چیز واضح تھی، نشانیاں آ چکی تھی، دلائل آ چکے تھے، پھر بھی نہیں مانتے تھے وہ۔ فیہا کتب قیمہ، فرمایا کہ ان کے اندر مضبوط قسم کا لکھا ہوا تھا، ان صحیفوں کے اندر، کتابوں کے اندر، جس طرح کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ ہمارے پاس دلیل ہے، حجت ہے۔ ہم نے جب بھی کوئی رہنمائی لینی ہے نا قرآن سے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جو قرآن سے ہٹ کے کہ میرا دل نہیں مان رہا، میرا دماغ نہیں مان رہا، بھئی تیرا دماغ ہے کس قدر؟ ہمیں کسی کے دل و دماغ سے کوئی سروکار نہیں، ہمارے لیے دین اسلام کی معاملے میں حجت
شریعت قرآن ہے، اس طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، نہ کہ کسی کے دل و دماغ کی طرف۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، فرمایا کہ نہیں تفرقہ واریت میں پڑھتے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس واضح طور پہ دلیل آ جاتی، کھلم کھلا نشانی آ جاتی، تب وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتے۔ جب کوئی بات نہیں ہو رہی اہل کتاب، ان میں فرقہ واریت نہیں ہے، جب ایک دلیل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے تب ہٹ درمی شروع کر دیتے، تب فرقہ واریت پیدا کرنا شروع کر دیتے۔ تو لہٰذا یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ ہم نے جب ہمارے پاس دلیل آ جائے نا، پھر ہم اپنی نہ مانیں، کسی کی نہ مانیں، کون کس طرح کا ہے، کس لیول کا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اسے نہیں ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا کہ نہیں حکم دیا گیا تھا ان لوگوں کو مگر یہ کہ وہ عبادت کریں صرف اللہ کی، انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا یہ صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالصتاً اس کے دین کے ہو جائیں، اس کے دین کی طرف ہو جائیں، حنفاء اور یکسو ہو جائیں، ایک طرف رخ کر لیں، یہ نہ ہو کسی کا کس طرف رخ، کسی کا کس طرف رخ، کسی سب مسلمان کہلانے والے رخ جدا جدا ہے، ایسا نہ ہو۔ فرمایا حنفاء یکسو ہو جائیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، ذَلِكَ دین القیمہ، یہی مضبوط قسم کا سچا دین ہے تمہارا۔ یکسو ہو جاؤ، ایک طرف رخ کر لو، تم سب اختلافات ختم کر دو، فرقہ واریت میں بالکل نہ پڑو، اور جب بھی کوئی دلیل تمہیں کچھ حقیقت چاہیے اسلام کے لیے، تمہارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے۔ کسی کی ذات، کسی کی شخصیت قرآن اور حدیث کے سامنے بے معنی ہے، کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے، یاد رکھیں، ہمارے لیے کسی کی شخصیت شرعی حجت قطعاً نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ پیر کہلانے والے ہوں، وہ بڑی سی بڑی شخصیات ہوں، ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ یاد رکھیں ذہن میں۔ فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے ہیں، فی نار جہنم، یہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، اللہ کی ساری مخلوق میں سے بدترین قسم کے لوگ یہ ہیں جو مشرکین ہیں، جنہوں نے کفر کیا۔ آگے فرمایا بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے۔ دو چیزیں ہیں بنیادی، ایمان اور نیک اعمال۔ ایمان یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث نے کہہ دیا وہ حقیقت ہے، بس یہ ایمان ہے۔ اگر میں کہوں نہیں جی قرآن پاک میں تو دلیل آ گئی ہے، حدیث پاک تو کہہ رہی ہے، پیر صاحب کا مسئلہ ہے اور میرا دماغ دل دماغ نہیں مان رہا، بھئی جا تو تیرا دل و دماغ، جائے تیرا پیر جہنم میں، ہمیں کیا اس سے، قرآن حدیث کہہ رہا ہے یار، اور تو آگے سے یہ کہانیاں سنا رہے، ایسا نہیں، ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے، یاد رکھیں بس۔ جب بھی بات کریں قرآن، کوئی بھی بات کر رہا ہے اس سے کہیں بھی حضرت دلیل دیں، اور دلیل کیا؟ کسی شخصیت کی نہیں، قرآن اور حدیث کی، یہ ہے حقیقت سنیت، یاد رکھیں۔ تو فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، وہ لوگ یعنی جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، یہی بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی سب مخلوقات میں سے، ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کی طرف، اور جنت ہے، وہ ایسی جنت باغات ہیں ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ ان باغات اور ان کے نیچے نہریں چلنے والے جو خوبصورت حسن و جمال کے معاملات ہیں اس کے اندر یہ لوگ رہیں گے ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی اس کے اندر موت نہیں ہے، کبھی اکتاہٹ نہیں ہے، کبھی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تصادم ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، آرام و سکون کی زندگی ہے، امن ہے، سکون ہے، اور یقیناً ہم لوگ مومن بھی ہیں، ایمان بھی لائیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کی ساری مخلوق جتنا بھی ہے، اس کی ہر مخلوق میں اس وقت سب سے بہترین مخلوق ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم ایمان بھی لائے، اللہ نے ہمیں
نیک اعمال کی بھی عظیم سعادت عطا کی ہے، اور یقیناً ہمارے لیے جنت ہے۔ کلمہ گو مسلمانوں کے لیے جنت ہے۔ جو کلمہ پڑھ چکا، ہاں کچھ انسانی فطرت ہے، غلطی کوتاہی، ٹھیک ہے نا، گناہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ وہ چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا اس کی سزا دے کر جنت پھر بھی عطا کرے گا وہ مسلمانوں کو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر وہ ایک شعر کی شکل میں ویسے مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں کہ اگر اس نے ہمیں جہنم میں پھینکنا ہوتا نا تو ہمیں مسلمانوں میں پیدا ہی نہ کرتا۔ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا تو یہ ایک دلیل ہے کہ اس نے جنت ہمارے لیے تیار کی، ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے اس نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت، اللہ کی طرف سے ایک ہمیں سعادت ہے بہت بڑی۔ اگر نہ وہ چاہتا ہم آنکھ کھولتے بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہوتے، تو جب اپنے آنکھ کھولی دیکھتے میرے اور آپ کے آباء و اجداد آگ کی پوجا کر رہے ہوتے، تو جب ہم نے آنکھ کھولی ہم دیکھتے تو میرے آپ اور آپ کے آباء و اجداد بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، تو یہ اس کا خاص فضل ہے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی سب سے پہلے ہمارے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی ستائیں بلند ہوئی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی نعمت کائنات کے اندر جو ہمیں عطا ہوئی ہے نا، وہ ایمان کی دولت ہے۔ تو یقیناً ہمارے لیے اس نے جنت تیار کر رکھی، اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ راضی ہوا ان پر، اللہ ان پر راضی ہوا، وہ اللہ پر راضی ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھا، خشیت الہی میں گناہ چھوڑا، خشیت الہی میں ملاوٹ چھوڑی، خشیت الہی میں آ کے انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ خشیت یعنی ڈر، اللہ کے خوف میں آ کے انہوں نے نیند کو دور کیا، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اللہ کے خوف میں آ کے انہوں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کی، اللہ کے خوف میں آ کے وہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے تھے، اللہ کے خوف میں آ کے انہوں نے شراب چھوڑ دی، سود چھوڑ دیا، لڑائی جھگڑے چھوڑ دیے، ماں باپ کی عزت و وقار کیا، اولاد کی بہترین تربیت، یعنی اسلام کے سارے اصول اپنائے، اس لیے کہ میں نے مر جانا ہے، میرے رب نے پوچھنا ہے، میں کیا جواب دوں گا۔ تو خشیت الہی جن کے دلوں میں پیدا ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہی لوگ ایمان والے ہیں، یہی لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں بہترین لوگ یہی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے ایک جزا ہے، اور وہ باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں ہیں، اور وہ نہریں چل رہی ہیں، اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے، یہ اپنے رب پر راضی ہو چکے ہیں۔ تو لہذا بہترین لوگ وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایمان یہی ہے کہ جو دلیل آ گئی، جو قرآن و حدیث نے کہہ دیا، اس سے بڑی دلیل کائنات کے اندر کوئی نہیں، بس سر جھکا لیں، کوئی کون کس طرح کیا کہہ رہا ہے، اس سے ہمیں کچھ نہیں، سروکار یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا